خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 13واں باب 22ویں آیت سے۔ ان دنوں میں یسوع یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر تعلیم دیتا تھا، اور کسی نے اس سے سوال کیا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ جا فحشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر وہ ہو نہ سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، لیکن وہ تم سے کہے گا میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بد کرداروں، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے، اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ضروری طور پر عام اتواروں میں سے 21ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور گزران رہے ہیں، اور آج ایک شخص آ کر یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ آج ہم غور کرنا چاہیں اپنے ارد گرد، سو میں اس سوال کو بدل دیتا ہوں تھوڑا سا۔ اے خداوند، سلام کالونی میں، عزیز کالونی میں، گلزار کالونی میں، 0 پوائنٹ میں، چچھر والی میں اور ارد گرد کے علاقوں میں، کیا یہی دعا کرنے والے ہیں؟ سو اگر نجات پانے والے تھوڑے ہیں تو پھر دعا کرنے والے کیوں زیادہ نہیں ہوئے تاکہ نجات پا لیں؟ سو آج یسوع مسیح کا سوال جس شخص نے پوچھا ہے، اس کی پہچان خدا کے کلام میں نہیں بتائی گئی، کون ہے یہ شخص؟ کون ہے؟ اس کی شناخت ہم کر نہیں سکتے ہیں، لیکن جو شناخت ہر شخص کی ہونی چاہیے، جو شناخت ہر ایماندار کی ہونی چاہیے، جو شناخت ہر انسان کی ہونی چاہیے، وہ شناخت اس شخص کی ہے، اور وہ شناخت ظاہر کرتی ہے، اور اس کے سوال کے اندر اس کی شناخت چھپی ہے، اے خداوند۔ اے خداوند کا لفظ جو ہے وہ اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، یسوع مسیح کو خدا ماننے کو ظاہر کرتا ہے، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے میں ظاہر کرتا ہے، اور خدا پر بھروسہ اور یقین رکھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ سو یسوع مسیح پر ایمان لانے والا ہی اس یقین اور بھروسے کے ساتھ چاہتا ہے سوال کیا جائے اور بتایا جائے۔ دوسروں کے لیے تو وہ پوچھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور سوال چھپا ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں نجات پالوں گا؟ سو آج اسی سوال کا جواب آپ نے اپنے لیے ڈھونڈنا ہے، کیا میں نجات پالوں گا کہ نہیں پالوں گا؟ ہم اس طرح سے بھی اپنے آپ کو نہ
سمجھیں کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم آگے ہیں چرچ میں تو بڑے خوش قسمت ہو گئے. اور آج کی انجیل مقدس میں ان خوش قسمت لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا، بتایا جو سمجھتے تھے اے خداوند ہم نے تیرے حضور کھایا پیا، تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، ہم تجھ کو جانتے ہیں. اور متی کی انجیل تو اس سے بھی بڑھ کر 7ویں باب 21ویں آیت میں اس سے بھی بڑھ کر اور واضح طریقے سے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو بھی نکال دیا. اور وہ بڑی سادگی کے ساتھ کہے گا اے بدکاروں میرے سامنے سے دور چلے جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا ہوں. خدا کے گھر میں بھی آ کر اگر آپ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں، اگر یسوع مسیح کو آپ اپنا خداوند نہیں مانتے ہو، آپ اس کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے ہو، اگر آپ اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہو، اگر آپ اسے اپنا خدا نہیں مانتے ہو، تو پھر نجات آپ سے بھی دور ہو سکتی ہے. اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس سوال کے پیچھے کیا چیزیں چھپی ہوئی تھیں جن کو یسوع مسیح آج واضح کرنا چاہتا ہے؟ لیکن جس نے پوچھا ہے اس نے سوال کیوں کیا ہے؟ اور اس کے سوال کی بنیاد آج کی پہلی تلاوت میں چھپی ہوئی ہے، جب اعلان کیا جاتا ہے میں آ رہا ہوں، سب قوموں اور زبانوں کو میں جمع کروں گا، سو وہ آئیں گی اور میرا جلال دیکھیں گی، اور میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا. کب ہوگا؟ کب سارے نجات پالیں گے؟ کب ساری زبانوں کے لوگ، ساری قومیں اگر اس کا جلال دیکھ لیں گی تو ہم کہاں پر ہوں گے؟ ہمارا ایمان، ہمارا مسیح ہونا، ہمارا بپتسمہ یافتہ ہونا ہمیں کیا سکھائے گا؟ اور یہودی یہ سوال آ کر اپنے دل میں، بہت سارے یہودی یہ فخر محسوس کرتے تھے نجات صرف یہودیوں کے لیے، صرف یہودی قوم بچے گی، صرف یہودیوں کو بچایا جائے گا، خدا کی پسندیدہ قوم وہی ہے. اور یہی فخر انہیں لے ڈوبا کئی بار. یہودیوں کے اندر ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک گروہ ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے سارے یہودی نہیں بچائے جائیں گے، سارے یہودی نجات نہیں پائیں گے. وہ اس لیے کہتے ہیں بہت سارے یہودیوں نے خدا کی مخالفت کی ہے، بہت سارے نے کلام کی مخالفت کی ہے، بہت سارے نے یسوع کی مخالفت کی ہے. تو کیا یسوع کی مخالفت کرنے والے، اس کے کلام کی مخالفت کرنے والے، کیا وہ بھی نجات پالیں گے؟ کیا اس بات پر غور کیا جائے؟ کیا خدا کا ایمان جو وعدہ ابراہیم سے تھا کیا وہ جھوٹا ہوگا؟ اور وعدہ کیا تھا؟ میں ابراہیم تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والے تمام کو بھی برکت دوں گا. جو تیری سلامتی چاہیں گے میں ان کے لیے سلامتی چاہوں گا، جو تیرے لیے برکت چاہیں گے میں ان کے لیے برکت چاہوں گا. سو خدا کے حضور یسوع مسیح آج واضح کرتا ہے کہ نجات سب کے لیے. کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس سوال کا جواب آج یسوع مسیح ہم سب کو دینا چاہتا ہے. اور نجات پانے والے تھوڑے نہیں ہیں، سب قومیں اور سب زمانوں کے لوگ جمع ہوں گے، نجات پائیں گے. ہم مسیح نجات کے اس تجربے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کے اس سوال کا جواب ہماری زندگی میں کیسے پورا ہوتا ہے؟ اور ہماری زندگی میں آج کے سوال کا جواب ساری قومیں خدا کے جلال کا حصہ ہوں گی. وہ عید پینتیکوس کے موقع پر مسیحیوں کے لیے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. جب عید پینتیکوس کو 12 رسولوں پر خدا کا روح اترا، اور خدا کے روح کے اترنے کے ساتھ ہی جب پطرس کھڑا ہو کر کلام سناتا ہے، اور کلام کی آواز ان ساری قوموں تک جو فروجیہ سے ہیں، جو عربی ہیں، جو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا ہے، جو فروجیہ کی کلیسیا ہے، جو کپادوکیا کی کلیسیا، ساری کلیسیاں وہاں پر، ساری زبانوں کے لوگ وہاں پر موجود، سارے اپنی اپنی قوم کی نمائندگی کرنے والے، سارے ایک ہی وقت اور ایک ہی واقعہ کے ساتھ خدا کے حضور اس بات کا جواب آج خداوند میں پا لیتے ہیں. کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اور خدا کے حضور 12 رسولوں کے ذریعے سے
عید پینتیکوس کے موقع پر تمام مسیحوں کو بتایا گیا یسوع مسیح کے روح القدس کی برکت اور نجات ساری قوموں کے لیے ہے. وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے کے سارے خدا کے لوگ ہیں. تو پھر یہودیوں کا اور دوسری قوموں کا کیا بنے گا؟ تو سب سے پہلے جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، ابراہیم کی نسل پر بھی خدا نے ویسی ہی برکات دی. سو ابراہیم پر ایمان لانے والے ہم مسیح بھی ہیں، ابراہیم پر ایمان لانے والے، ابراہیم کے ذریعے سے ایمان پانے والے یہودی بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. سارے اپنے اپنے ایمان کے مطابق اس بات کو سمجھتے ہیں. اب ہمارے لیے تو عید پینتیکوس کے موقع پر ایک جواب مل گیا، ساری قوموں کو ایک جواب مل گیا. ساری قومیں خدا کے منصوبہ نجات کا حصہ ہیں. دوسری قوموں کو کب جواب ملے گا؟ اور اس کا جواب ملے گا جو تسلنیکیوں کے نام خط 4 باب میں جواب ملے گا، جب خدا للکار اور نرسنگے کے ساتھ آئے گا، جب وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا تو پھر ساری قوموں کو اکٹھا کر لے گا. یہاں تک کہ جو قبروں میں ہیں ان کو بھی نکال لے گا، یہاں تک کہ جو زمین پر زندہ ہوں گے ان کو بھی اٹھا لے گا. اور مکاشفہ کی کتاب تو یہاں تک اعلان کرتی ہے جو پانی کے اندر ہے ان کو بھی نکال لے گا، جو فضا میں ہے ان کو بھی نکال لے گا، جو زمین کے اندر ہے ان کو بھی نکال لے گا، اور جو زمین کے اوپر ہے وہ سب کو اکٹھا کر دے گا. اور پھر اشعیاء نبی کے آج کا جو خواب اور رویا اور نبوت اور جو اس کے صحیفے میں آج جو کلام ہم نے 66 باب میں سنا ہے، یہ کلام پورا ہو جائے گا. اور یہ کلام کس طرح سے پورا ہوگا؟ خداوند کہتا ہے میں آ رہا ہوں، جب وہ آئے گا سب قوموں اور زبانوں کو میں جمع کروں گا. سو وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے، خدا کا جلال بادلوں پر سوار ہو کر، نرسنگے کی آواز، اور خدا اپنے جلال کے ساتھ آئے گا. اور دیکھو میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا. وہ نشان کون سا ہوگا اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں. یہ نشان نصب کرنے سے مراد کیا ہوگی اس کا تذکرہ میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. خدا کے حضور یہ آج خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے. نجات میں خدا سب کو شامل کرنا چاہتا ہے. اور یسوع مسیح کا یہ اشعیاء نبی کا خواب ہے. یسوع کا خواب اور ہے، ایک ہی غلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. اور چرواہا یسوع سے اچھا کوئی نہیں ہے. اچھا چرواہا میں ہوں، اور یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہوگا اور ہم سارے اس کے لوگ ہوں گے. سو خداوند یسوع مسیح اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. آج کے سوال کی طرف آتے ہیں. اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اور یسوع مسیح نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے سوال کے اندر کچھ اور چیزوں کو ایڈ کر دی اور کہا ہے جاں فشانی کرو، تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں بتھیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے. سو تنگ دروازہ ایک اور نئی علامت ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، جس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. تنگ دروازے سے کیا مراد ہے؟ ہر شہر کے اندر، ہر شہر کی جو مضبوط فصیل دیوار کو کہتے ہیں، بڑی موٹی دیوار کے ساتھ ایک ایسا دروازہ بنایا جاتا تھا جو بہت ہی تنگ ہوتا تھا، جو دشمنوں سے بچنے کے لیے بڑے دروازے کی طرف سب کی ٹریکشن ہوتی تھی، چھوٹے دروازے کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا. اور تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے کئی بار وہ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ آپ کو خود انسانی طور پر آپ کا سر اندر جاتا ہے تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، آپ کی کمر اندر ہے تو آپ کی ٹانگیں دوسری طرف چلی جائیں گی، اور اس طرح سے کہ کوئی داخل نہ ہو سکے. اور یہ اس طرح سے بنایا جاتا تھا آپ اپنے جسم پر کوئی بھی چیز باندھ کر اندر داخل نہ ہو. آپ کوئی لوہے کی چیز اپنے جسم کو سنبھالنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، اور اپنے ساتھ بیگ یا کوئی چیز آپ لے کر اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے تھے. سو تنگ ہے وہ دروازہ بتایا گیا جو اس تنگ دروازے سے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہ قبر کا دروازہ ہو، جس میں ہمیں سب کچھ نکال کے باہر سب کچھ اتار کے تو پھر جانا پڑتا ہے. تنگ دروازہ کیسا ہے؟ اور یہ تنگ دروازہ کچھ شہروں کے اندر ایسا دروازہ بنایا جاتا تھا کہ آپ کو سارا سامان اتار کے اس
دروازے سے داخل ہونا پڑتا تھا، یہاں تک کہ دروازے کے اندر جو سوئی کا ذکر کیا گیا کہ امیر شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، شاید اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، سو اس دروازے کو سوئی بھی کہا جاتا تھا، جس میں سے اونٹ کی بھی کبھی گردن کو اس طرف کر کے کبھی اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کے اندر گزار دیا جاتا تھا، مشکل سے جاتا تھا، اسی لیے کہا گیا اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن دولت مند اپنی دولت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو اس تنگ دروازے کا ذکر کیا گیا، اور آج یسوع مسیح اس دروازے کا ذکر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح اس دروازے کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل 10واں باب 9ویں آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے، یسوع مسیح خود کہتا ہے میں دروازہ ہوں، میں ہوں وہ دروازہ جس میں سے آپ کو گزر کر جانا ہے، میں ہوں وہ دروازہ جس میں سے آپ کو گزرنا ہے۔ سو یسوع کے دروازے سے گزرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یسوع کے دروازے سے گزرنا بڑا مشکل ہے بھائی، آسان نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بپتسمہ پا لیا بسانیاں ہو جائیں گی، جو یہ سمجھتا ہے میں مسیح بن گیا ہوں اب آسانیاں ہو جائیں گی، جو یہ سمجھتا ہے میں نے مسیح کو قبول کر لیا میری زندگی آسان ہوگی، کبھی بھی آپ کی زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ لوکا کی انجیل 9واں باب 23ویں آیت، اگر تو میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ خود انکاری کرے۔ اور خود انکاری کیا ہے؟ خود انکاری اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو مارنا، خالی کرنا، میں جیسا ہوں میں ویسا بنوں۔ اور اپنے آپ کو خالی کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، لیکن وہ کیا نکالنا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیچر کی کہانی آپ کو سناتا ہوں، جو بچوں کے ساتھ ایک گیم کرتی ہے، اور بچوں کو کہتی ہے آؤ ہم ایک گیم کریں گے، اور اس گیم کا دورانیہ 1 ہفتے کا ہوگا۔ اس گیم میں آپ سب کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ سو بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، خوشی خوشی، یس مس ہم بھی یہ اس گیم میں حصہ لیں گے، تو سارے بچے کلاس کے شامل ہوتے ہیں۔ سو مس کہتی ہے آج آپ اپنے گھر میں جاؤ گے، شام کو سونے سے پہلے آپ سوچو گے، اور سوچو گے کیا؟ کتنے لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہو؟ آپ نے وہ گنے ہیں کتنے لوگ آپ کی زندگی میں جن سے آپ نفرت کرتے ہو؟ تو وہ بچے سارا دن سوچتے رہے کس کس سے مجھے نفرت ہے، شاید کسی پھپھو سے نفرت ہے، کسی چچا سے نفرت ہے، کسی ماموں سے نفرت ہے، کسی بڑی بہن سے، کسی بڑے بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کس سے نفرت ہے، کسی کلاس فیلو سے، سب سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اور مس کہتی ہے آپ نے جتنے نمبر آپ کے بنیں گے، جتنے لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہو آپ ان کو گنو گے، اور صبح اٹھ کر اپنے لیے اتنے آلو خرید کر لاؤ گے۔ سو وہ آلو خرید کر کہتی ہے ایک ایک شاپر کے اندر ڈال کے اس کو باندھ کے اپنے اپنے بیگ میں لے کر آؤ۔ سو کچھ بچوں نے 3 آلو کٹھے کر لیے، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 7 کر لیے، کسی نے 10 بھی کٹھے کر لیے۔ سو سارے آلو لے کر اگلے دن سارے کلاس میں چلے گئے۔ تو مس نے کہا سارے آلو باہر نکالو بھائی، کون کون کتنے لے کے آئے، کتنے کتنے لوگوں سے نفرت کر۔ تو سارے بچوں نے اپنے ڈیسک کے اوپر رکھ دیے شاپر، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 7، کسی میں 8، اور کسی میں 12 بھی ہوں گے شاید۔ سو بہت سارے آلو جو ہیں وہ سامنے کلاس میں آ گئے۔ مس کہتی ہے سب کی جو گرہ ہے وہ باندھ دو، ٹائٹ کر دو، سارے ٹائٹ کر دو، اور ٹائٹ کر کے اپنے بیگ میں رکھو۔ اب ہر روز آپ نے اس کو گھر بھی لے کے جانا ہے، یہ بیگ میں رہیں گے، گھر سے واپس بھی اسکول میں لانا ہے، آپ اسکول میں لے کے آؤ گے۔ 7 دن تک یہ چکر چلے گا۔ 7ویں دن میں اس گیم کا اینڈ بتاؤں گی کیا ہونا ہے۔ سو پہلا دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرے دن آلو جو ہے اندر سے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، انہیں آکسیجن نہیں ملتی ہے، شاپر میں رہنے سے وہ گرم ہوتے ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سے آہستہ آہستہ بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، بچے بڑے پریشان، اس بدبودار تھیلے کو، اپنے بیگ کو میں کیسے اٹھاؤں، اور بدبودار تھیلے کو اٹھا کر چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ 7واں دن سارے بچے آ کر کلاس میں آلوؤں کے، خراب آلوؤں کی بدبو پورے کلاس میں پھیلی، اور سارے بچے مجھ سے کہتے ہیں اب ہمارے بیگ میں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مس کہتی ہے سارے شاپر باہر نکالو، سارے شاپر باہر نکالو، اور کلاس روم سے باہر رکھ کے آؤ۔ سارے شاپر باہر نکالے جاتے ہیں۔ سو مس بتاتی ہے
جتنے لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ ان آلوؤں کی طرح ہمارے جسم کے اندر رہتے ہیں، اور ان کو اپنے اندر رکھنے سے جو نفرت ہمارے دل میں بار بار پیدا ہوتی ہے، جو جیلسی پیدا ہوتی ہے، جتنی بار ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اتنی بار وہ بدبو ہمارے اندر رہتی ہے، اور وہ کئی بار اتنی یہ بدبو بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے، یہ کوئی اور روپ اختیار کر لیتی ہے، اور پھر جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان کو اپنے بیگ میں اپنے جسم میں اٹھائے کرتے رہتے ہیں، اٹھائے کرتے رہتے ہیں، جب تک آپ اس کو نکال کے باہر نہیں رکھو گے تب تک یہ بدبو آپ کے اندر ہی رہتی ہے۔ اور یسوع جب کہتا ہے اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے، اپنے آپ کو صاف کرے، پہلے اپنے اندر سے اس بغض اور اپنے اندر سے اس جھوٹ، اپنے اندر سے اس نفرت، اپنے اندر سے اس لالچ، اپنے اندر سے اس برائی کو، لڑائی جھگڑے کو، اس حسد کو نکالے باہر، تو پھر وہ اس قابل ہو سکتا ہے وہ میرا شاگرد بنے۔ اور اس کے باوجود بھی پھر بتایا گیا اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے، اپنی صلیب آپ اٹھائے، اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور صلیب اٹھانا آسان نہیں ہے، صلیب اٹھانے کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں، صلیب اٹھانے کے لیے سر پر کانٹوں کا تاج پہننا پڑتا ہے، صلیب اٹھانے کے لیے بار بار گرنا پڑتا ہے، بار بار تکلیف ہوتی ہے، بار بار لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں، بار بار لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ اور آپ کی صلیب کیا ہے؟ آپ تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، آپ غصے میں آ جاتے ہو۔ آپ اپنے گھر میں کبھی ساس کی لڑائی، کبھی بہو کی لڑائی، کئی خاندانوں میں کئی برائیاں، کئی مخالفتیں، کئی تانے، کئی لعنتیں ایک دوسرے پر بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی صلیب کو خود بخود بھاری بنا رہے ہیں، اور صلیب اٹھانے والے اس بوجھ کو دل سے اٹھا نہیں رہے ہیں۔ یسوع کے پیرو بن جائیں، یسوع کے ساتھ چلیں گے، یسوع کے پیچھے چلیں گے، یسوع کے ہو جائیں گے، اس کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے، صلیب اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کے پیچھے چلیں گے۔ آسان نہیں ہے، مشکل ہی مشکل ہے۔ اور اسی کا جواب اب اس تنگ دروازے کے پاس کیسے پہنچنا ہے، پھر بتایا۔ اشعیاء نبی نے کہا، اعلان کر دیا، میں ایک نشان تمہارے درمیان نصب کروں گا، جس کا میں نے تذکرہ کیا، میں بتاؤں گا ضرور۔ وہ کون سا نشان ہے جو نصب کر دیا گیا؟ کلوری کی پہاڑی پر صلیب ہی نصب کی گئی تھی۔ یہی محبت کی خوبصورت نشانی، یہی خدا کے ساتھ چلنے کا طریقہ، یہی اس کے پیچھے چلنے کے لیے اٹھانا ضروری ہے، اور اسی کے وسیلہ سے زندگی کی برکتیں ملتی ہیں، اور اسی صلیب کے نشان کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس دروازے تک پہنچنے کے لیے، ایک ہی راستہ ہے جو یسوع مسیح کہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ راستہ یسوع ہی ہے، اور اس راستے کا آخر وہ دروازہ بھی یسوع ہی ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے اور پہنچنا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، میرا ایک پرانا محل ہے جس کا دروازہ بہت ہی مضبوط ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو کھولنا کیسے ہے، جو بھی اس دروازے کو کھولے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ سارے لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں، دروازہ میں کھولوں گا، دروازہ میں کھولوں گا، بڑے بڑے پلان کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹیم آتی ہے، کہتے ہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں، بادشاہ سلامت یہاں پر بمب لگا دیتے ہیں اور دروازے کو اڑا دیتے ہیں تاکہ اندر سے خزانے نکل آئیں گے۔ اچھا، کہتا ہے نہیں، اس سے شاید ہو سکتا ہے یہ ساری بلڈنگ تباہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروپ آتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت جہاں پر اس کے بیرے لگے ہیں مضبوطی کے ساتھ، وہاں سے ہم دیوار توڑنا شروع کرتے ہیں، اور ایک دو دن میں ہم توڑ کر دیواریں تو اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے یہ بھی مشکل ہے۔ تو ایک دن کافی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت میں دروازہ کھول دوں گا۔ ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو گے؟ کیسے کھول دو گے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا آسان کام ہے،
آؤ میں آپ کے ساتھ دروازہ کھول دیتا ہوں. اور وہ جاتا ہے, جا کر دروازے کی کنڈی کو پکڑتا ہے, کھولتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے. ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں وہاں پہ نہ تالا لگا ہوا ہے نہ کچھ اور ہے, ہم دروازے کو توڑنے کے لیے ہمیشہ مشکل راستہ اختیار کر لیتے ہیں. یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے جو کہتا ہے دروازہ میں ہوں, اب اس کی کنڈی کہاں گئی؟ اس کی کنڈی, دروازے کی کنڈی ایک ہی ہے, وہ دعا ہے. جب بھی آپ اسے یاد کرو گے دروازہ کھل جائے گا. جب آپ بیٹھو گے, جب آپ سوچو گے میں نے دعا کرنی ہے, جب آپ صلیب کا نشان بناؤ گے جو نصب کی ہے ساری قوموں کے لیے, تو خدا کے حضور سب کچھ اپنے آپ ہو جائے گا. اور آج کی پہلی تلاوت کا تھوڑا سا تذکرہ, سارا کچھ ہونے والا کیا ہے. تنگ دروازے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو سب کچھ اتارنا ہے, اور اس کے لیے بتایا گیا وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام اقوام کے درمیان سے کہاں کیسے کیسے لائیں گے, گھوڑوں پر سوار کر کے, رتھوں پر سوار کر کے, پالکیوں میں اٹھا کر اور خچروں اور سانڈریوں پر بٹھا کر خداوند کے حضور میں لائیں گے. اور کس لیے لائیں گے؟ یہ غیر قوم کے لوگ آئیں گے, کچھ خدا پر ایمان لائیں گے, کچھ خدا کے حضور اپنے گھوڑوں سے اتریں گے, اور کہا گیا ہے انہیں اس طرح سے پیش کرنا ہے جیسے ہم خدا کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں. وہ قومیں خدا کے حضور نذرانے کے طور پر پیش ہو جائیں گی. آپ سوچتے ہوں گے وہ ہماری طرح ایمان نہیں رکھتے ہیں, وہ دعا نہیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں. خداوند ان کے لیے یہ سوچتا ہے وہ تو شاید نذرانے کی طرح پیش ہو جائیں گی, اور آپ کے نذرانے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, آپ کی کمائی آپ کے گھر میں ہوتی ہے. جب آپ لا کر رکھ دیتے ہیں خدا کے حضور میں تو انہیں برکت مل جاتی ہے, اور ایسے ہی غیر قوموں کو بھی خدا کی برکت مل جائے گی. آپ اس برکت کا کیسے حصہ بنیں گے؟ آپ کس طرح خدا کے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اس تنگ دروازے سے گزر جائیں گے؟ آپ ان لوگوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ سے سوال کرو, کیا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو میں نجات پا سکتا ہوں؟ مجھے جواب نہ دو, اپنے آپ کو دو. مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے. آپ کو اپنے خدا کے حضور اس ایماندار شخص کی طرح, اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں, اے خداوند کیا میں نجات پا سکتا ہوں, اے خداوند کیا میں اس قابل ہوں نجات پاؤں. اور اس کو سکھانے کے لیے اگر ہم قابل نہیں ہیں تو آج کی دوسری تلاوت ہمیں اس قابل بنانے کا طریقہ بتاتی ہے. مقدس پولس رسول بتاتا ہے آج وہ طریقہ, اور وہ کہتا ہے مہربانی سے تنبیہ سے بیزار نہ ہو. جو نصیحت کی باتیں ہیں, جو تربیت کی باتیں ہیں, جو آپ کو سکھانے والے ہیں, ان کی باتوں سے آپ بیزار نہ ہو. آپ کے کان نہیں تھکنے چاہیے, آپ کا دل نہیں گھبرانا چاہیے. اور پھر بتایا گیا اپنے جو سست ہاتھ ہیں ان کو مضبوط کر لو, ڈھیلے ہاتھوں کو مضبوط کرو. اگر آپ کسی بھی چیز کو ڈھیلے ہاتھ سے پکڑو گے تو آپ اسے اٹھانے کی کوشش کرو گے, وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر آپ کے پاؤں کے اوپر گرے گی اور آپ کو چوٹ لگے گی. جس بھی کام کو کرنا ہے دل کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ خدا کے حضور ادا کرنا ہے تاکہ وہ کام مکمل ہو. اور پھر خداوند کے حضور بتایا گیا وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا. باپ کا کام ہے تنبیہ کرنا. فادر کو باپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سو میں جو نصیحتیں کرتا ہوں آپ کو سننی ہے. خوشی کی بات نہیں ہوتی کئی باتیں میری, لیکن ان پر عمل کرنا ہے, یہ آپ کی بہتری کے لیے. اور اس کے بعد بتایا گیا کوئی بھی تنبیہ خوشی کا باعث نہیں ہوتی ہے, اور بلکہ یہ غم کا باعث ہوتی ہے. لیکن بتایا جاتا ہے کوئی بھی انعام پانے کے لیے, کوئی بھی مقابلہ جیتنے کے لیے جو ایکسرسائز کرتا ہے, جو اس کی پریکٹس کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے, جب وہ محنت کر رہا ہوتا ہے, پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اسے خداوند کے حضور بہت ساری محنت کرنا پڑتی ہے. ہماری کوائر کو بھی ان دنوں میں بڑی پریکٹسیں کرنا پڑی, بہت سارے گیت وہ سیکھ رہے ہیں, اور آج اس لیے وہ کچھ نئے گیت گا رہے ہیں آپ کے سامنے. انہیں بھی ٹائم نکال کر آنا پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے خدا کے لیے. اور اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں خوبصورتی نہیں آئے گی, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم خدا کے حضور کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائیں گے. اور اب اسی صورت میں مضبوط ہوتے ہیں جب ہم بار 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 پریکٹس کرتے ہیں.
سو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں آ کر بار بار دعا کرنا سیکھیں، بار بار عبادت میں شامل ہوں، بار بار اس کی حضوری میں آ کر جھکنا سیکھیں، اچھی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور پھر دروازہ تنگ ہو، دروازہ کھولنے کی ترغیب ہمیں آنی چاہیے، اور وہ دعا ہے، وہ عبادت ہے، وہ ہمارا خدا کے حضور جھکنا ہے۔ اور جھکنے کا جو انداز خداوند نے ہمیں بتایا ہے کہ دروازے کو مشکل سے اگر کھولنا پڑے، اس کی کنجیاں بھی وہ پترس کو دے گے، جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر بھی کھل جائے گا، جو زمین پر باندھ کر رکھو گے وہ آسمان پر بھی بندھا جائے گا۔ اور اس لیے بتایا اگر ایمان سے اعتراف کرو گے، توبہ کرو گے، معافی مانگ لو گے، خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ گے، زندگی بدل لو گے، اچھے ہو جاؤ گے، تو پھر دروازے خود بخود ہی کھلتے جائیں گے، پھر ایک ہی غلہ اور ایک ہی چرواہا جلدی ہو جائے گا، پھر خدا کی قدرت آپ سب میں کام کرے گی، اور ہم سارے اس کے وسیلہ سے برکتیں پاتے جائیں گے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے آج ہماری مدد اور رہنمائی کی ہے کہ ہم جاں فشانی کریں، جاں فشانی محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے ہمیں بھاگنا ہے، کشادہ ہے وہ دروازہ جو ہلاکت کو جاتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے ہم خدا کو اور اپنے ایمان کو جانتے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں خداوند میں مضبوط ہوں اور ہم اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو ڈھیروں برکات سے نوازے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔